السلام علیکم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ہوں اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی۔ بہت سارے بہن بھائی یہ سوالات کر رہے تھے پچھلے گزشتہ ایک مہینے سے، 8 فروری سے جب سے الیکشن ہوئے ہیں تب سے یہ سوالات کیے جا رہے تھے کہ پاکستان کی تقدیر کا کیا ہوگا، پاکستان کے مستقبل کا کیا ہوگا۔ عام عوام کی طرف سے یہ سوالات آ رہے تھے کہ آیا ہماری اب قسمتیں کچھ تبدیل ہوں گی، ہمارے معاشی طور پر پریشانیاں درست ہوں گی، پاکستان کس سمت جائے گا، پاکستان کس رخ جائے گا۔ اس اعتبار سے میرا آپ لوگوں نے پروگرام دیکھا ہوگا جو کہ پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، مریم شریف صاحبہ، ان کے ذائچے کے مطابق چیزیں ڈسکس کی ہم لوگوں نے پروگرام میں۔ انشاءاللہ اس کا لنک جو ہے وہ دے بھی دیا جائے گا تاکہ آپ لوگ اس پروگرام کو بھی دیکھ لیں۔ تو وہ ذائچہ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، منقلب برج طلوع تھا۔ اور ابھی ہم لوگ دیکھیں پاکستان کی تقدیر جس ہاتھ میں دی گئی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب۔ کل کے دن آپ لوگوں نے دیکھا کہ اسمبلی میں الیکشنز ہوئے اور 200 کچھ نمبر کے ساتھ جو ہیں وہ الیکٹ ہو گئے پاکستان کے دوبارہ سے پھر وزیر اعظم۔ کل کا دن دیکھا جائے تو قمر در اکرب کے زیر اثر بھی تھا، قمر در اکرب کے زیر اثر تھا۔ اور قمر در اکرب میں کوئی بھی نیا کام، خوشی کا کام، بہتری کا کام، ترقی کا کام، پراسپیرٹی کا کام کیا جائے تو آئمہ کے نزدیک اس کا کوئی اچھا امپیکٹ نہیں ہوتا۔ اور قمر در اکرب کے حوالے سے ایک چیز میں یہاں پہ آپ کو اس سے پہلے کہ ہم لوگ ان کے اوتھ کے ذائچے کو ڈسکس کریں کہ آج جو انہوں نے 4 مارچ کو، جس وقت میں پروگرام کر رہا ہوں، آپ سے تھوڑی دیر پہلے دوپہر کو 3:21 کے اوپر انہوں نے حلف اٹھایا ہے اسلام آباد میں۔ تو یہ ذائچہ کیا پریڈکٹ کرتا ہے پاکستان کے مستقبل کو، ان کی گورنمنٹ کو؟ کیا وہ اپنا ٹینیور مکمل کریں گے؟ پاکستان کے اب تک بننے والے جتنے بھی وزرائے اعظم تھے اب تک وہ اپنا ٹینیور مکمل نہیں کر پائے۔ کوئی بھی وزیر اعظم آپ کسی کا بھی دور لے لیں، حکومت شاید ایک مکمل کرے گی پیپلز پارٹی کی، لیکن اس کے بعد جتنے بھی وزیر اعظم آئے کوئی بھی اپنا ٹینیور مکمل نہیں کر سکا۔ تو اب پاکستان کے اب جو دوبارہ سے پھر وزیر اعظم بن گئے ہیں اور اوتھ بھی لے رہے ہیں قمر در اکرب کے آخری درجات میں۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہاں پہ ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا ریاست الدین تغلق کا، کہ جب اس نے فتح کی اور اس کے بعد اس کو جو ہے فوری طور کے اوپر کہا گیا کہ آپ فوری طور کے اوپر اعلان کر دیں اپنی فتح کا، جشن کا، اور آپ حکومت سنبھال لیں فوری طور کے اوپر۔ وہ اس اعتبار سے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ قمر در اکرب کا ٹائم چل رہا ہے اور اگر یہ چیز لیٹ کر دی گئی تو پھر اس کے نتائج اتنے اچھے نہیں ہوں گے۔ اب ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں ذائچے کو، جو کہ آج کا ذائچہ ہے، تھوڑی دیر پہلے کا ذائچہ ہے۔ پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق ٹھیک 3:21 کے اوپر اوتھ لیا گیا۔ شہباز شریف صاحب نے حلف کا ذائچہ ہے، منقلب برج ہے، برج سرطان طلوع ہے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو نچھتر چل رہی ہے، جیشٹا نچھتر ہے، 8ویں منزل ہے، راہو ناظر ہے ڈائریکٹلی ایک تو قمر کو، اور اوپر سے قمر جو ہے یہ میڈیا کے گھر میں موجود ہے اسکارپیو میں، قمر در اکرب میں بڑی کمزور پوزیشن پہ۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے ذائچے میں مزید جو خرابیاں نظر آتی ہیں، کیتو ناظر ہے ایک تو مریخ کو، زہرہ کو، اور یہ چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ دھوکہ ملنا شروع ہوگا جو ان کی اتحادی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے، ان کی آپسی معاملات جو کہ ان کو ابھی فی الحال سپورٹ مل رہی ہے، اس اعتبار سے دھوکہ ملنا شروع ہوگا، فریب ملنا شروع ہوگا۔ اور اس کے علاوہ تیسرے کیتو اور اس کا مالک عطارد جو ہے یہ 8ویں میں ایک تو غروب پوزیشن پہ ہے، کیونکہ 8ویں گھر میں جہاں پہ زحل ہے، سن ہے، اور اس کے علاوہ عطارد کی پوزیشن ہے، اور یہاں پہ عطارد جو ہے غروب ہے۔ تو اس اعتبار سے خدا نخواستہ 8ویں گھر میں ہے تو یہ چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ ناگہانی حادثات، پریشانیاں، پرابلمز اور معیشت کے حوالے سے کوئی چیزیں اتنی اچھی پراسپر نہیں کریں گے۔ آگے آنے والے حالات جو ہیں کوئی اتنی اچھی انڈیکیشن دیتے ہوئے نظر نہیں آتے، کیونکہ فائنینس، معیشت کا مالک شمس وہ بھی جا کے ذائچے کے 8ویں گھر میں کمزور ہے، نحس گھر میں۔ اس کے علاوہ مزید ہم لوگ آگے بڑھتے چلے جائیں تو 7ویں اور 8ویں کا مشترکہ حاکم زحل یہ بھی 8ویں گھر میں نحس پوزیشن پہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم لوگ دیکھیں زہرہ جو کہ ذائچے میں موجود ہے 7ویں گھر میں، اور ویسے کیونکہ کیپریکون میں ہے اور یہ حالت کران میں آ جاتی ہے مریخ کے ساتھ، 7ویں گھر میں مریخ اور زہرہ کا کران ہے ذائچے میں، تو اس اعتبار سے بھی یہ خطرات موجود ہیں کہ خدا نخواستہ چند ہی مہینوں میں، چند ہی دنوں میں، کیونکہ رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے مارچ کے ہی مہینے میں
25 مارچ کو پاکستان کے ذائچے میں جو گرہن لگ رہا ہے، اور اس کے بعد رمضان میں ہی دوسرا گرہن جو آ رہا ہے 8 اپریل کو، مکمل شمسی گرہن. تو یہ 2 گرہن رمضان کے مہینے میں لگ رہے ہیں. تو وہ اتنے زیادہ اچھے اثرات رہتے ہوئے نظر نہیں آتے. گرہنوں سے پہلے یہ اوت لینا، اور اس کے علاوہ اوت کا ذائچہ منقلب ہونا، معیشت کا ستارہ کمزور ہونا، اور اس کے علاوہ چھٹے کا جو مالک ہے بیسکلی ذائچے میں، چھٹے کا مالک مشتری ذائچے کے 10ویں گھر میں موجود ہے، سربراہ مملکت کے گھر میں. تو اس اعتبار سے اس ذائچے کو اگر ہم لوگ پریڈکٹ کریں تو جہاں پہ بہت ساری کوشش کی جا رہی تھی ہماری طرف سے، اسٹرالوجرز، ہماری جو کمیونٹی ہے اس کی جانب سے، کہ وزیر اعظم صاحب کوئی اچھے ٹائم میں اوت اٹھائیں گے، ہم کوئی اچھی خبریں عوام تک پہنچائیں گے، کوئی امید افزا باتیں کریں گے، کوئی پاکستان کے روشن مستقبل کی باتیں کی جائیں گی. پاکستان کے ذائچے میں جو مریخ کی نحوست چل رہی ہے، چونکہ ہمیشہ ہم لوگ یہ چیز بولتے ہیں کہ منگل کے ناغے کو خدا رب بند کر دیں، اس ناغے کو اٹھا کے کسی اور دن پہ لے جائیں. پاکستان میں جو ایک انارکی کی فضا ہے، پرابلم ہے، بار بار جو ہے وہ کسی نہ کسی طور کے اوپر وزراء اعظم کو ہٹایا جاتا ہے، ایمرجنسیاں لگتی ہیں، مارشل لا لگتے ہیں، اور اگر فرنٹ اینڈ پہ نہیں لگ رہے تو بیک اینڈ پہ چیزوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو کہ منگل کے ناغے کی بندش کی وجہ سے چل رہی ہیں. اور منگل یہاں پہ بھی، اس ذائچے میں بھی، اوت کے ذائچے میں بھی اپنی خرابی جو ہے وہ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ذائچے میں اپنے شرفی گھر میں موجود ہے، اور ساتھ میں حالت قران یعنی کہ کنجنکشن میں ہے وینس کے ساتھ. تو ابھی فی الحال ہم لوگ دعا کر سکتے ہیں پاکستان کی اچھی بھلائی اور مستقبل کے لیے، اور کوئی اچھی امید دینے کے لیے، کسی مزید اچھی ہوپ کا، کہ ہم لوگ مزید اور چیزوں کو بہتر طور پر پریڈکٹ کر سکیں. فی الحال انڈیویجولی طور کے اوپر میں آپ سبھی لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جب تک گورنمنٹ جو ہے منگل کا ناغہ ختم نہیں کر رہی، تو آپ لوگ کوشش یہ کریں اپنے طور کے اوپر، انفرادی طور کے اوپر پیٹریوٹزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کی بھلائی، بہتری، ترقی کے لیے، یوتھ میں ایک امنگ کے لیے، اپنے کریئر، کاروبار، عزت، رتبے اور اپنے گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنی ذاتی صدا کے اوپر منگل کے دن انفرادی طور پہ صدقہ دینا شروع کیجیے، اس نیت سے کہ پاکستان ہر مشکل دور سے گزر جائے، پاکستان ہر دشمن کی بد نظری سے محفوظ رہے، پاکستان میں دہشت گردی، حاسدین، پریشانیاں، فساد اور جتنے زیادہ پرابلمز ہو رہے ہیں وہ تمام اپنی سطح کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کی روحانی طور پر ریمیڈی کرے، ہماری دعاؤں کو قبول کرے، اور پاکستان کو ایک مزید اچھے دور اور روشن دور کی طرف لے جائے. اور یہ ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو آج اوت اٹھانے کا ٹائم ہے، اگر شہباز شریف صاحب کو تھوڑا سا علم ہوتا تو شاید وہ خود سے یہ اوت نہ اٹھاتے، اور یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان سے اتنے خراب ٹائم میں جان بوجھ کے اوت اٹھوایا گیا ہے تاکہ گورنمنٹ جو ہے کوئی زیادہ لمبا عرصہ نہ چلے، اور اس کے بعد ختم ہو کے اپنی مرضی کی گورنمنٹ لائی جا سکے. تو واللہ عالم بالصواب. ہم لوگ دعا کر سکتے ہیں، اور آپ لوگ بھی اپنی سطح پہ دعا کیجیے، میں بھی دعا کرتا ہوں. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے. انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.